حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ آج ہمارا تعلق کسی چیئرمین سے ہو جائے، کسی ایس پی انسپیکٹر ساتھ ہو جائے، آئی جی کے ساتھ جس کا ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی دور کا رشتہ دار بھی ایم این اے ہو تو ایک تیسرے درجے کا رشتہ دار اپنی گاڑی کی جب پلیٹ لگاتا ہے تو نیچے ایم این اے لکھ دیتا ہے، تو اسے کو پوچھے کہتا ہے میرا فلاں رشتہ دار تھا، اس کا فلاں دوست تھا، اس کا عزیز کوئی ایم این اے ہے۔ تو کتنا دور کا تعلق ہے، لیکن پلیٹ پہ لکھا ہے تو لوگ تھوڑا گھبرا جاتے، بھی ایم این اے نام لکھا ہوا ہے۔ پولیس والے جلدی پرچہ نہیں کاٹتے، جلدی پکڑتے نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا کا ایک ایم این اے ہے جو دور سے تعلق رکھتا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تصور کریں قیامت کا وہ ہولناک منظر جب کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا، جب کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، جب کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوگی، جب زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوں گی، جب ماں باپ جیسے قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، جب بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی، جب بھائی بھائی سے بھاگنا شروع کر دے گا، ایسے کڑے وقت میں جو محبوب خدا کے ساتھ ہوگا اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تو محمد کے ساتھ ہوں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ان کے ساتھ تعلق بنتا کیسے؟ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہو۔ تو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ بھئی ہم کتنے مصطفیٰ کے قریب ہیں، تو کیسے اندازہ اس کی میجرمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھا جائے بھی بندہ کتنا درود پڑھتا ہے، جو جتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اتنا ہی مصطفیٰ کے قریب ہے۔ کم از کم 1000 مرتبہ وظیفہ بنا لے، ہر وظیفے سے بڑھ کر وظیفہ ذات محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھنا۔ تو یہ درود وہ واحد وظیفہ ہے، یہ واحد وظیفہ ہے جو رد نہیں کیا جاتا۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، کر لیں تو بڑا اچھا ہے۔ خاتون اگر ایام میں ہو وہ تب بھی درود پڑھ سکتی، مصلی پہ بیٹھ کے درود پڑھ سکتی، سوتے وقت درود پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی درود جس حال میں بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔